बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, मैं हूँ इजाज़ अहमद। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल काजी टीवी। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैर व आफ़ियत के साथ होंगे और महफूज भी होंगे। अल्लाह तबारक व तआला सब की हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान के अंदर दो नज़रियात की जंग जारी है। ये याद रखें कि पाकिस्तान के अंदर दो नज़रियात की जंग जो हो जारी है। जब पाकिस्तान बना था तो ये दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर ही बना था। जब पाकिस्तान अभी वजूद में नहीं आया था तो इससे पहले जो बरे सग़ीर पाक व हिंद एक इकट्ठे थे और इस पूरे ख़ित्ते के ऊपर अंग्रेज़ मुसल्लत था, अंग्रेज़ की हुकूमत थी। तो उस वक्त मुसलमानों ने, चूँकि यहाँ पर इकट्ठे लोग हिंदू और मुसलमान जो हैं इकट्ठे रहते थे, तो ये दो नज़रिए थे, एक हक और एक बातिल। जो मुसलमानों का नज़रिया अल्लाह को एक मानना, अल्लाह की इबादत करना और इस्लामी नज़रियात को मानना। दूसरा नज़रिया बातिल जो इस्लाम के मुखालिफ अल्लाह के अलावा और भी माबूदों को पूजते हैं, वो जिस तरह हिंदू मुशरकीन हैं। तो दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर इस पाकिस्तान को हासिल किया गया। लाखों कुर्बानियाँ इस पाकिस्तान के लिए दी गई। पाकिस्तान की बुनियादों में लाखों मुसलमानों का खून शामिल है और वो खून इसलिए दिया गया, वो जानें इसलिए कुर्बान की गई इस वतन अज़ीज़ के लिए कि इस पाकिस्तान को, चूँकि नज़रिया इस्लाम के लिए, इस्लाम की खातर इसको जो है वो आज़ाद करवाया था। और ये जिद्दोजहद जो की थी इसीलिए की थी कि इस मुल्क के अंदर इस्लाम का नफाज होगा। अब चूँकि जब पाकिस्तान आज़ाद हो गया तो पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद फिर यहाँ पर दो नज़रियात की आपस में जंग शुरू हो गई। अब वो दो नज़रियात क्या हैं? एक नज़रिया वो है कि जिनके आबाओ अजदाद ने, जिनके अकाबरीन ने कुर्बानियाँ देकर इस वतन अज़ीज़ को हासिल किया, इस मुल्क को आज़ाद करवाया और शहादतें दी, कुर्बानियाँ दी। एक वो हैं कि जो जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर आज तक वो पाकिस्तान में जिद्दोजहद कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस्लाम का नफाज हो। पाकिस्तान जिस मकसद के लिए हासिल किया उस मकसद को पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। लेकिन बदकिस्मती से आज तक पाकिस्तान के अंदर इस्लाम का नफाज नहीं हो सका। क्यों? इसलिए कि दूसरे नज़रिए वाले, एक नज़रिया, दूसरा बातिल नज़रिया भी पाकिस्तान के अंदर अभी भी मौजूद है। वो कौन है? जो लिबरल्स और सेकुलर, जो कहते हैं कि पाकिस्तान को इस्लामी स्टेट नहीं बल्कि एक सेकुलर स्टेट जो है वो हमने बनाना है, कि पाकिस्तान के अंदर लिबरलिज़म जो है वो होना चाहिए, इस्लाम के मुताबिक नहीं ज़िंदगी गुजारनी, बल्कि आम जिस तरह पूरी दुनिया के कुफार और मुशरकीन जो इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतें हैं, मगरिब का कल्चर वो पाकिस्तान के अंदर हो और उसी तरह ही पाकिस्तान की रियासत को चलाया जाए। जिस तरह हिंदुस्तान है या मगरिब ममालिक हैं, यूरोपियन हैं, उस तरह के कल्चर को पाकिस्तान के अंदर डेवलप किया जाए और पाकिस्तान को भी उसी तरह की रियासत बनाया जाए। एक जो नज़रिया है वो ये है, और एक नज़रिया है ये कि नहीं, हमने पाकिस्तान को इस्लाम के नाम पर हासिल किया है और इस्लाम ही पाकिस्तान के अंदर नाफिज होगा। कलिमा की बुनियाद पर हमने इसको हासिल किया है, तो यहाँ पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल का कानून ही चलेगा। लेकिन आज तक 73 साल का अरसा गुजर गया, 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान के ऊपर अभी तक वही लोग मुसल्लत हैं जो ये नज़रिया रखते हैं कि पाकिस्तान को हमने एक सेकुलर स्टेट बनाना है, पाकिस्तान को एक लिबरल जो मुआशरा मुल्क है वो हमने बनाना है। तो यहाँ पर ये देखना है कि एक नज़रिया वो कि जिसके ऊपर सब सियासी जमातें खड़ी हैं, जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, PTI, MQM, इनके तमाम इत्तेहादी, काफ लीग और भी इनमें मजहबी जमातें भी ऐसी हैं कि जो इनके नज़रिए की हमायत करती हैं। ये सब
ایک نظریے والے ہیں، یہ اس سب کے سب ایک طرف ہیں، پیپلز پارٹی بھی، نون لیگ بھی اور پی ٹی آئی بھی، یہ باری باری آتے ہیں، لیکن نظریہ مقصد سب کا ایک ہے۔ وہ کیا کہ یہ سب جماعتیں جتنی بھی اکٹھی ہیں، یہ سب کی سب یہی چاہتی ہیں کہ پاکستان کے اندر جو پاکستان ہے اس کو ہم نے سیکولر سٹیٹ بنانا ہے، لبرلزم کو ہم نے جو ہے وہ ڈیولپ کرنا ہے، اسلامی اقدار، اسلامی جو شعار ہیں، جب اسلام کے مطابق ہم نے اس ریاست کو نہیں چلانا۔ نام تو اسلام کا لیتے ہیں لیکن اسلام کی مخالفت کرتے ہیں۔ کیوں کہ یہ جو پاکستان کی قانون ساز اسمبلی، قومی اسمبلی ہے، اس میں نمائندے جاتے ہیں، پوری قوم کے نمائندے جاتے ہیں، ان سب کو ووٹ دے کر لوگ اسمبلی کے اندر بھیجتے ہیں، لیکن 73 سال کے اندر یہی لوگ جو ہیں، ان میں سے ایک ممبر نے بھی، پارلیمنٹ کے کسی ایک ممبر نے بھی آج تک کوئی ایسی قرارداد پیش نہیں کی، کوئی ایسا یعنی بل پیش نہیں کیا کہ اسمبلی کے اندر کہ وہ کہے کہ یہ ریاست اسلام کے نام پر بنائی گئی ہے تو یہاں پر قانون سازی کی جائے اور اس میں اسلام نافذ کیا جائے۔ ہرگز ایسا نہیں ہوا۔ کیوں؟ وہ تو سب چاہتے ہیں، وہ تو سب سیکولر سٹیٹ بنانا چاہتے ہیں۔ اس لیے یہاں پر جو جنگ جاری ہے وہ یہی ہے، ایک اسلامی نظریہ اور ایک سیکولر لبرل نظریہ ہے جو کہ اسلام کے خلاف ہے۔ یہ ایک سب جماعتیں ایک طرف، اور ایک طرف ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان۔ اس سے پہلے جو تنظیمیں، تحریکیں چلتی آ رہی تھیں پاکستان کے اندر مذہبی، جو اس نظریے کو سپورٹ کرتی تھیں کہ اسلام کا نفاذ ہو، ان کو کامیاب نہیں ہونے دیا گیا کسی طرح بھی۔ تو تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان جو ایک واحد جماعت ایسی ابھری ہے اور جس کی مقبولیت دن بدن پاکستان کے اندر جو ہے وہ زیادہ ہوتی جا رہی ہے، اور یہ سب کے سب پریشان ہیں اس وقت، پورا کفر بھی پریشان ہے کہ یہ لوگ اپنے موقف، اپنے مشن سے پیچھے بالکل نہیں ہٹتے، اور ان کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ جس مقصد کے تحت، جس کی بنیاد پر اس پاکستان کو حاصل کیا گیا تھا، اس کو اس پاکستان کے اندر نافذ کیا جائے۔ تو یہاں پر اب یہ دیکھنا ہے کہ ایک طرف ایک جماعت جو ایک نظریے پر ڈٹی ہوئی ہے کہ جس مقصد کے لیے پاکستان کو حاصل کیا گیا، کلمہ کی بنیاد پر پاکستان کو حاصل کیا گیا، تو وہاں پر پاکستان کے تمام تر قوانین جو ہیں وہ اسلامی ہونے چاہیے، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اس ریاست کو چلایا جانا چاہیے۔ تو دوسری طرف تمام وہ پارٹیز جو لبرلز اور سیکولر پارٹی ہیں، جو کہ اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، عاشق رسول بھی کہتے ہیں، سب کچھ کہتے ہیں، لیکن جب اسلام کا مسئلہ بنتا ہے، جب پاکستان یا بیرون ملک کوئی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے یا اسلامی شعار کے خلاف کوئی اگر بات کرتا ہے، تو یہ وہ جماعتیں ہیں، یہ وہ پارٹیاں ہیں کہ جو ان لوگوں کا دفاع شروع کر دیتے ہیں، ان لوگوں کو تحفظ دیتے ہیں کہ جو اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں، جو اسلام کے خلاف جن کی دن رات سازشیں ہیں۔ تو ایک طرف یہ ساری جماعتیں، ایک نظریہ یہ جس کے اوپر یہ سب کی سب قائم ہے، اور ایک نظریہ یہ کہ ہم نے جس مقصد کے لیے پاکستان کو حاصل کیا، پاکستان کو اسلام کے نام پر حاصل کیا تھا، تو اب پاکستان میں اسلام کا نفاذ ہونا چاہیے۔ تو ایک طرف یہ ایک تحریک لبیک پاکستان جو کہ اس نظریے پر قائم ہے، اور یہ ساری کی ساری پارٹیاں جو ہیں یہ ایک نظریے پر قائم ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہم نے سیکولر سٹیٹ اس کو بنانا ہے۔ تو اب پوری قوم نے یہ فیصلہ کرنا ہے، پاکستانیوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کس نظریے کی سپورٹ کرنی ہے۔ کیا اسلامی نظریے جو اسلام نافذ کروانا چاہتے ہیں ان کی سپورٹ کرنی ہے، یا کہ ہم نے سیکولر سٹیٹ بنانے والے لبرلزم کی ہم نے سپورٹ کرنی ہے؟ اب قوم کے اوپر ہے سارا کہ قوم اب کس کو چاہتی ہے۔ قوم نے یہ سب کچھ دیکھ بھی لیا کہ 73 سال میں باری باری یہ آتے گئے، لیکن نہ ہی پاکستان کو ڈیولپ کر سکے، پاکستان کی معیشت ڈوبتی رہی، پاکستان تباہی کی طرف جاتا رہا۔ پاکستان کو انہوں نے پورے دنیا
کے آگے جو ہے وہ جھکا کر رکھا، کیونکہ قرضے میں ڈبا کر رکھا، لوگوں سے قرضہ لے لے کر خود اپنی عیاشیاں کرتے رہے، لیکن قوم کو جو ہے وہ پیستے رہے۔ تو قوم اب بالکل جو ہے وہ پس چکی ہے مہنگائی کی دلدل میں۔ یعنی پاکستان کو اس دہانے پر انہوں نے کھڑا کر دیا ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ قائم و دائم رکھے، کہ بہت خطرناک حالات انہوں نے کر دیے ہیں۔ تو اب قوم کو کھڑا ہونا پڑے گا کہ قوم کن کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتی ہے، اور پاکستان کے اندر جب تک اسلام نافذ نہیں ہوگا، جب تک پاکستان کے اندر اسلام نہیں آئے گا، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ نہیں ہوگی، تب تک پاکستان کی معیشت بھی بہتر نہیں ہو سکتی، اور پاکستان ڈیولپ بھی نہیں کر سکتا۔ پاکستان اسی طرح ہی قرضوں میں ڈوبا رہے گا اگر سودی نظام ختم نہ کیا گیا، اگر یہاں پر یہ فحاشا اور یعنی جتنا بھی انہوں نے پھیلایا ہوا ہے گندگی، اس کو جب تک صاف نہ کیا گیا تو تب تک پاکستان صحیح سمت پر نہیں چل سکتا۔ تو پوری قوم کو اب فیصلہ کرنا ہوگا کہ 2023 میں ہم نے کن لوگوں کو سپورٹ کرنی ہے، تو کن لوگوں کو آگے لے کر آنا ہے، تاکہ پاکستان بھی ٹھیک ہو، پاکستان کی عوام بھی بہتر ہو، اور پاکستان کے حالات جو ہیں وہ بہتر ہوں، تاکہ ہم دنیا کے سامنے صحیح طریقے سے اپنی زندگی کو بسر کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی پاکستان کی حفاظت فرمائے، پاکستان میں رہنے والے تمام باسیوں کی اللہ حفاظت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔